اور بھائی نے بتایا کہ میں کچھ اپنا یا ادارے کا تعارف کرواؤں گا، تو میرا تعارف بڑا مختصر سا ہے۔ میں یسوع مسیح کا خادم ہوں، اور جو ادارہ ہے اس میں ہم ڈپلومہ اور پی ٹی ایچ کی تعلیم دیتے ہیں۔ 4-5 ٹیچرز مل کر ہم اس کام کو نبھا رہے ہیں۔ بس اتنا ہی ہے۔ فردر بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی آنا چاہے ادارے میں۔ سو آئیے خدا کے کلام کو کھولتے ہیں۔ زبور کی کتاب 63واں زبور نمبر 63، زبور کی کتاب تیسری آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ میں چاہوں گا ایک بار پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ صرف پیاسی زندگیوں زمینوں پر ہی کلام کی بارش ہوتی ہے۔ اگر آپ کلام کے طالب ہیں، خدا ضرور آپ سے کلام کرے گا۔ کلام کا ملنا خزانوں کا مل جانا ہے۔ کلام کو پا لینا زندگی کو پا لینا ہے۔ میں خدا کے خادم پاسٹر ڈینیل سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور ایک اور ہم دعا کریں گے، خدا سے کلام مانگیں گے۔ سب متفق ہوں اور سب خدا سے کہیں وہ آپ کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمائے۔ خدا من تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو۔ سب خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا کیجیے۔ آسمانی باپ، ہم بڑی عاجزی انکساری سے تیرے حضور میں آتے ہیں۔ اب جب کہ خدا وقت ہے کہ تو اپنے خادم بندہ کو اپنے جلال کے لیے بکثرت استعمال کرے۔ اے باپ، ہم اپنے کانوں کو خدا تیرے حضور جھکاتے ہیں۔ اے باپ خدا، ہم ایمان رکھتے ہیں جب خدا تیرے کلام کی بارش ہوگی، زندگیاں برکت پائیں گی، زندگیاں تیرے کلام سے مسرور ہوں گی، اور باپ خدا زندگیاں ابدیت میں شامل ہوں گی، اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ پاک خدا آج شام رات اپنے خادم کو، اپنے منصور کو اپنے جلال کے لیے بکثرت استعمال کر۔ اے خدا، تیرے کلام کی قدرت سے زندگیاں تبدیل ہوں، اور اس سے سارا جلال اور ساری عزت اے پاک خدا تیرے پاک بیٹے یسوع کے پاک نام کو ملے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ زبور کی یہ آیت جو آپ کے لیے پڑھی گئی ہے، خدا کا ممسوح بزرگ داؤد، تھوڑا سا ایگو کم کر دیں۔ کسی چیز کو، جی سب دھیان دیجیے، زندگی سے بھی بہتر کہتا ہے۔ اگر آپ عقل کی بات کریں، دنیاوی عقل سے سوچیں، تو سب سے اہم چیز انسان کو زندگی ہی معلوم ہوتی ہے۔ انسان سب کچھ کھونا پسند کرتا ہے، پر اپنی زندگی کو کھونا پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا داروں کو بھی پتا ہے۔ سانسیں بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے۔ مال چلا جائے پھر آ جائے گا، لیکن زندگی جا کر واپس نہیں آتی۔ لیکن یہ پہچان والوں کی یہ باتیں ہیں جو آج ہم نے یہاں سے جو کلام پڑھا، یہ صرف ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسا کہیں جن کی عقل کو، ذہن کو خدا نے روشن کیا۔ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے،
मालूम होती है। और मैं वाज़ेह कर दूं, यहाँ ज़िंदगी से मुराद हमेशा की ज़िंदगी की बात नहीं हो रही, दुनियावी ज़िंदगी जो जिस्म में हम गुजार रहे हैं। सो खुदा का बंदा बुजुर्ग दोस्त कहता है, कुछ ऐसा है जो इस ज़िंदगी से भी बढ़कर है और बेहतर है, और उसका नाम क्या है जी? खुदा की शफ़क़त। कुछ मुतरादिफ लफ्ज़ शफ़क़त, रहमत, मेहरबानी, करम, तरस, ये इनके सब के मीनिंग्स एक ही हैं। ये मुतरादिफात हैं, मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। आगे चलकर जब कोई आयत हम पढ़े तो अगर मेहरबानी लफ्ज़ आए तो आपको पता हो कि इसका मतलब भी खुदा की शफ़क़त और रहमत और तरस ही है। लेकिन हम गौर करेंगे, यहां जो लिखा है तेरी शफ़क़त जिंदगी से बेहतर है, तो यहां जिंदगी से मुराद दुनियावी, जिस्मानी और बदनी जिंदगी है, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल या 100 साल पर मुहित हो सकती है। आखिर इस जिंदगी ने खत्म हो जाना है। और जब हम यहां पढ़ रहे हैं कि खुदा की शफ़क़त जिंदगी से बेहतर है, तो इसका मतलब सांस के साथ साथ वो सब कुछ भी है जो जिस्म में रहते हुए हम हासिल करते हैं। मर्तबा, मुकाम, मालो दौलत, जो कुछ भी दुनिया में हासिल होता है वो सब भी यहाँ इस शाकोस्मात में जिंदगी में आता है। यानी मुराद क्या हुई? हमें जिस्म में जिस कदर भी जिंदगी मिले, हम दुनिया में जितना भी ऊंचा मुकाम हासिल कर लें, जितना भी माल जमा कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, एक चीज ऐसी है जो इस जिंदगी और इन चीजों से बढ़कर है, और वो खुदा की शफ़क़त है। हालेलुया। तेरी शफ़क़त जिंदगी से बेहतर है। तेरी शफ़क़त जिंदगी से बेहतर है। लेकिन क्यों? क्या वजह है? इसके पीछे रीजन क्या है? जिस्मानी जिंदगी जितनी भी लंबी हो उसकी एक हद है। क्या लिखा है जी? साया की तरह निकलता है और ढल जाता है, काट डाला जाता है। घास की मानिंद है। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है। ये जिंदगी और इसकी शानो शौकत हर बशर घास की मानिंद है, और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानिंद है। जो कुछ आपको दुनिया में हासिल होता है वो भी आरजी, वक्ती और फानी है, और ये बदनी जिंदगी भी आखिर खत्म हो जाती है। सो क्यों इस जिंदगी से खुदा की शफ़क़त बेहतर है? ये जिंदगी चंद रोज़ा है, ये जिंदगी आरजी है, आखिर खत्म हो जाएगी। लेकिन खुदा की शफ़क़त के बारे में लिखा है, खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदा की शफ़क़त कभी खत्म नहीं होगी, खुदा की मेहरबानी कभी खत्म नहीं होगी, खुदा की शफ़क़त अबदी है। तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है जो खत्म हो जाएगी, या वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है जो कभी खत्म नहीं होगी? क्या ख्याल है? खत्म होने वाली चीज बेहतर है या वो जो कभी खत्म नहीं होगी? इसलिए इन सांसों की इतनी ज्यादा फिक्र ना करें। फिक्र ये करें, क्या मुझ पर खुदा की शफ़क़त का हाथ है? क्या मुझ पर खुदा की रहमत का साया है? क्या मैं खुदा के फजल में छिपा हुआ हूं, छिपी हुई हूं? हम भी, वालिदैन भी, हमारे अंदर भी बड़ा तज़ाद है। रोज दुआ देते हैं बच्चों को, खुदावंद इन्हों लंबी उम्र दे, मां ज्यादा लाड करे, मेरी उम्र भी तेनों लग जाए, भावें 4 दिन ही।
لیکن ماں کی محبت یہ ہے میری عمر بھی بچے کو تجھے لگ جائے. لیکن وہی ماں جو بچے کو لمبی عمر کی دعا دیتی ہے, عمر کی درازی, اپنی عمر اس کے نام کرنے کو تیار ہے, وہی ماں یہ غور نہیں کرتی کہ میرے بچے خدا کی شفقت کے ہاتھ کے نیچے ہیں یا نہیں. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں, خدا کا کلام زندگی سے بڑھ کر کسی چیز کو متعارف کرواتا ہے. خدا کی رحمت, خدا کی شفقت اس لیے زندگی سے اور زندگی میں حاصل ہونے والی نعمتوں اور برکتوں سے بڑھ کر ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پر خدا کی رحمت شفقت کبھی ختم نہیں ہوگی. ابلیس سب سے پہلا اٹیک آپ کے ایمان پر کرتا ہے. جی بیٹا جوانوں غور سے کلام سنیے, آپ کے ایمان پر کرتا ہے. عدن میں اس نے کیا کیا؟ خدا کے بارے میں بدظن کرتا ہے. منہ سے ہم نہیں کہتے لوگوں کے ڈر سے, پر اپنے اندر ہم کئی طرح کی شکایتیں رکھتے ہیں. خدا نو میں ہی لبا, سارے دکھ میرے آستے, تجھے دعا بھی نہیں کرتے, گرجے بھی نہیں جاتے, ترقی کر گئے, اسی پیچھے رہ گئے, خدا نو سارے تے رحم نہیں ہوتا. ابلیس آپ کے ذہن کو منفی باتوں سے بھرتا اور خدا کے بارے میں بدظن کرتا ہے. تم نہیں مرو گے, خدا نے ایسی تمہیں پھل کھانے سے روکا کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھیں کھولے, کھاؤ کچھ نہیں ہوگا. خدا کے بارے میں نیگیٹو اور منفی باتیں آپ کے اندر ڈالتا ہے. یہی ابلیس آپ کو گمراہ کر کے سکھاتا ہے, کہتا ہے تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں, تو نے کئی بار توبہ کی, کئی بار گرا, کئی بار نافرمان ہوا, اب خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. کئی لوگوں نے مجھ سے خود اس طرح کی باتیں کی, نہیں بھائی جی میری پرائیویٹ لائف بڑی خراب ہے, تو آپ نہیں جانتے میں بہت گنہونا ہوں, خدا مجھے سب کو معاف کر سکتا ہے. کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا صرف ان کو, یا مسیح کا خون صرف ان کے لیے ہے جن کے گناہ تھوڑے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے جن کے گناہ بہت زیادہ ہے؟ کلام میں لکھا ہے تمہارے گناہ چاہے ارغوانی ہو, کرمزی ہو, تھوڑے ہو, زیادہ ہو, آپ کے لیے یسوع کا خون آپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. تو میں بتا رہا ہوں ابلیس گمراہ کرتا, ذہن کو خراب کرتا, تم نہیں بدل سکتے, تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. اب خدا تم سے پیار نہیں کرتا, اب خدا تم پر رحم نہیں کرے گا. ایسے موقع پر خدا کا کلام آپ کے ذہن میں تازہ ہونا چاہیے. میرا خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. خدا کی شفقت زندگی سے بہتر ہے. اور وجہ میں نے کیا بتائی ہے جی؟ کیونکہ زندگی کا خاتمہ ہے, خدا کی شفقت کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. جسم سے چلے بھی جائیں گے, خدا کی شفقت ہی ہمیں سنبھالے گی اور خدا کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. بہت خاص بات, ہر دوسرا بلکہ ہر ایک مسیحی, جس سب کلام کی طرف دھیان دیجئے, پوچھا جائے جناب کیا حال ہے, تو پہلا جملہ خدا دی بڑی رحمت. کیوں جی بیٹیوں بہنوں, خدا کی بڑی رحمت ہے. کسی سے بھی پوچھیں, خدا کی رحمت کا اقرار اچھی بات ہے, لیکن پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی ویک ہے. ہاں جی خدا دی بڑی شفقت, خدا دی بڑی رحمت, تے کی ہویا ہے؟ خدا نے گڈی بھی دے دیتی, خدا دی بھائی صاحب بھائی جی بڑی رحمت ہے, گھر بھی بن گیا ہے, منڈا باہر بھی ٹر گیا, ویزا لگ گیا ہے, نسی لگ رہا, اصل میں پاسپورٹ پھڑ کے دعا کی تھی, تھپا لگ گیا ہے. خدا دی بڑی رحمت. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بائبل مقدس جب فضل اور رحمت کی بات کرتی ہے وہ دنیاوی حدود سے کہیں بالا تر اور کہیں بڑھ کر ہے. میں علم الہی کی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن تھوڑا سا مختصر ذکر کروں گا. جن چیزوں کو
آپ گن گن کر یہ کہتے ہیں خدا کا فضل، خدا کی رحمت، خدا کی مجھ پر بڑی شفقت ہے۔ کیا خیال ہے وہ غیر قوموں کے پاس نہیں ہے؟ بلکہ زیادہ ہے، بلکہ غور سے سنیے گا، کلام کے خاص حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ جن چیزوں کو، ہاں ایک چیز اور ہے، آپ اسی طرح گیٹ تو باہر اگر میٹنگ کر لو تو تھوڑی مہربانی، اتوں تک آواز آ رہی جی۔ جن چیزوں کو ہم خدا کی رحمت اور شفقت کہتے ہیں وہ خدا کی مہربانی، خدا کی شفقت، خدا کی رحمت میں شامل تو ہیں، پر وہ سب کچھ نہیں ہے۔ علم الہی نے جو مسیحی تعلیم جس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی روشنی میں یہ خدا کا عام فضل ہے، یہ خدا کا کامن گریس، یعنی خدا کا ایسا فضل جو مذہبی تفریق کے بغیر ہے۔ کوئی مسیحی ہے یا نہیں، کسی بھی قوم کا ہے، وہ اپنے میں کو نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے، اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ خدا کا عام فضل جس کے سبب سے کسی بھی مذہب کا انسان ہو اس کو اولاد ملتی ہے، اس کو سر چھپانے کے لیے گھر ملتا ہے، اس کو رہنے اور کھانے کے لیے روٹی کپڑا ملتا ہے، یہ خدا کا عام فضل ہے۔ اور مسیحی بھی اگر صرف خدا کے عام فضل کو ہی سب کچھ سمجھ کر کہتے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، خدا کی بڑی رحمت ہے، ہاں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو، یہ خدا کی رحمت میں شامل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مسیحی تعلیم میں ہم کہتے ہیں خدا کا عام فضل۔ عام کا مطلب ہے فار ایوری ون، سبوں کے لیے، ہر کسی کے لیے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آج شام اگر آپ کا منہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر، میرے اوپر خدا کی شفقت ہے، خدا کی رحمت ہے، خدا کی مہربانی ہے، خدا نے مجھ پر ترس کھایا، مجھے بچایا، تو آپ کی زندگی میں ایک کام ہونا چاہیے۔ وہ شخص، وہ بیٹی، وہ بہن، وہ بھائی مکمل طور پر کہہ ہی نہیں سکتا کہ خدا کا بڑا فضل ہے جس کی زندگی میں یہ کام نہیں ہوا۔ خدا کا عام فضل روٹی پانی رہن سہن کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، لیکن ایک خدا کا خاص فضل ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے اس میں ہم نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ کیا کرے گی جی؟ تیری تعریف کریں گے۔ جن کو خدا کی شفقت کی پہچان ملتی ہے، خدا کی رحمت کی پہچان ملتی ہے، وہ خاموش نہیں رہتے، ان کے اندر سے نغمے، گیت اور مزامیر جاری ہوتے ہیں، وہ خدا کی ستائش کرتے ہیں کیونکہ خدا کی شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ تیتس کا خط میرے ساتھ کھولیے گا، تیتس کا خط 3 باب۔ ایسے ہون پڑھن لگے ہیں جدوں کہو نا خدا دی بڑی رحمت، خدا دی بڑی شفقت، ایک دفعہ سوچ لیا جے اے کام زندگی چ ہویا ہے، ادروائز آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا کے عام فضل کو جو مسیح پر ایمان لائے بغیر بھی سب قوموں امتوں کو حاصل ہے۔ عام فضل سے مراد کیا ہے جی؟ سانس، روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی، پیسہ، دنیاوی نعمتیں، یہ خدا مذہبی تفریق کے بغیر اپنی سب مخلوق کو دیتا ہے۔ وہ نیکوں اور بدوں پر اپنے سورج کو چمکاتا ہے، لیکن خدا کی اصل رحمت، خاص رحمت، خاص فضل صرف ان کے لیے ہے
جو اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ بھائی خاص قربانی تو اس کا نتیجہ بھی تو خاص ہی ہوگا نا۔ تو میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، پھر آپ کہیے گا، بتائیے گا، اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ کیا واقعی آپ پر خدا کی رحمت ہے؟ جی 3 باب 4 آیت، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی، میں نے بتایا تھا آپ کو، ترس، مہربانی، کرم، شفقت، رحمت، یہ مترادف لفظ ہے، اور یہاں پر آپ نے کیا پڑھا ہے جی؟ مہربانی۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو گاڑی دی۔ جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو کوٹھی بنگلہ دیا۔ جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہمیں دوسروں سے زیادہ بچے دیے، بچوں کو کامیاب کیا۔ کیا یہ لکھا ہے یہاں؟ ہم انہی چیزوں کو خدا کی رحمت اور خدا کی شفقت، محض انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے جن چیزوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی رحمت اور شفقت سمجھتے ہیں، وہ خدا کی رحمت اور شفقت میں شامل تو ہیں، پر وہ اصل رحمت اور شفقت نہیں ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں، جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی۔ ہاللیلویا۔ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ خدا کی شفقت کا اصل اقرار وہی کرے گا جس کو خدا کی نجات نظر آتی ہے، جس نے نجات حاصل کی ہے۔ اگر آپ نجات یافتہ مسیحی نہیں ہے، صرف شناختی کارڈ والے مسیحی، اندر نواں انسان پیدا ہی نہیں ہویا، صرف جسمانی پیدائش رکھنے والے مسیحی، صرف مسیحی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسیحی، تو پھر سمجھ جاؤ آپ خدا کی شفقت سے محروم ہیں۔ ایک اور بات کرنا چاہوں گا، پھر ہم واپس یہاں پر آئیں گے۔ اکثر میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ایماندار دائیگی دینے والا، خدا کے گھر میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والا، وفادار، ریگولر عبادت کرنے والا، اس نے دیکھا کہ فلاں ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، نہ عبادت کرتا ہے، نہ ہدیے نذرانے سے خدا کی تعظیم کرتا ہے، نہ وہ خدا کے کلام کا پیروکار ہے، وہ مجھ سے زیادہ ترقی کر گیا ہے۔ وہ رشک کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا جی؟ رشک۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد اور چاہت دونوں چیزوں کی ملاوٹ ہو، یعنی تھوڑی سی جیلسی کا پہلو اور وہ سب کچھ حاصل کرنے کی آرزو، یہ مل کر جو سچویشن بنتی ہے اس کو کہتے ہیں رشک۔ رشک کرنے لگا، میں پیچھے رہ گیا، فلاں عبادت بھی نہیں کرتا، وہ آگے نکل گیا۔ اور ایک بندے نے یہاں تک کہا، اسی بس ہاللیلویا ہاللیلویا کرتے رہ گئے، دنیا پتہ نہیں کتنے پہنچ گئی۔ یہ ساری باتیں کن کے منہ سے نکلتی ہیں؟ جن کو خدا کی شفقت کی پہچان نہیں ہے۔ بائبل کیا بتاتی ہے؟ جب تو شریر کو ترقی کرتے دیکھے، جب تو شریر کو بڑھتے ہوئے دیکھے، شریر پر رشک مت کرنا، اس لیے لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے شریر خدا کی شفقت سے محروم ہے۔ شریر خدا کی شفقت سے محروم ہے۔ اور ہمارے پاس کیا پہچان ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سبب سے رشک کرنے لگتے ہیں،
अपने आप को नापने तोलने लगते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं। मत अपने मुंह से कहे, मत अपने मुंह से कहा करे साढ़े कोल की है, भैड़ा जा मासूम जा मुंह बना के साढ़े कोल की असी अकलियत, असी पीछे रह गए। खुदा का सब कुछ आपके पास है। ये खुदा को पसंद नहीं है आप उसके फजल की तौहीन करें। बाइबल कहती है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। बेटा है कि नहीं? खुदा ने अपना बेटा जहान को बख्शा है और आप मुबारक लोग हैं जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं। कभी ये ना अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, असल दौलत मसीहियों खुदा के लोगों कलीसिया आपके पास। दुनिया के पास मिटने वाली दौलत है, खत्म होने वाली दौलत है, बर्बाद होने वाली दौलत है, जिसे जंग खराब करता और कीड़ा खाता है। आपके पास वो दौलत है जो दायमी है, कभी खत्म नहीं होगी। बाइबल कहती है इस जहान के गरीबों को खुदा ने ईमान में दौलतमंद किया है। बाइबल सब्र को दौलत कहती है, बाइबल मोहब्बत को दौलत कहती है, बाइबल कलाम को खजाना कहती है। आपके पास वो है जिसे ना कीड़ा खराब करेगा ना जंग लगेगा। आपके ऊपर खुदा की खास रहमत, खास शफकत है। तो जब आप ये इकरार करें और किसी से कहें खुदा दी बड़ी रहमत, खुदा दी बड़ी शफकत, खुदा दा बड़ा फजल, तो फिर ये देख लेना जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक। किसके मुताबिक जी? नई पैदाइश के हुस्न और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। अच्छा इकरार उसका है, दुरुस्त इकरार उसका है जब वो कहे कि मुझ पर, मेरे ऊपर खुदा की रहमत है, खुदा की शफकत है, तो उसके अंदर निजात की शादबानी हो, उसके अंदर छुड़ाए जाने की खुशी हो। उसको पता हो मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं अलहदा किया गया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ, चुना गया हूँ, बदला गया हूँ। असल शफकत आपको निजात तक पहुंचाती है। जरा सोचिए लॉजिकली, अकल से, अगर कोई खुदा की शफकत का इकरार करे और किससे ताबीर करे शफकत को, रहमत को, दुनियावी नेमतों बरकतों से, दुनिया का सब कुछ हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, तो ऐसी रहमत और शफकत का कोई फायदा है? यीशु मसीह की तालीम क्या है? अगर कोई सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसको क्या फायदा? क्या फायदा? हम खुदा की शफकत को, आज इस बात पर मेरा जोर है, खुदा की शफकत को दुनियावी नेमतों और बरकतों तक महदूद ना करें। खुदा की शफकत आसमान की बुलंदियों तक वसी है और खुदा अपनी रहमत और शफकत से सिर्फ दुनियावी नेमतें बरकतें नहीं, इससे बढ़कर आपको देता है। वो देता है जिसे कीड़ा खराब नहीं करेगा, जिसको जंग नहीं लगेगा, वो नेमतें, वो खजाने जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब आपको ये पहचान मिलेगी तो आप क्या करेंगे? आप अंदर से कायलियत के साथ कहेंगे तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। आप कायलियत के साथ कहेंगे, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। फिर इत्थे खलोगे, एक बंदे की ड्यूटी नहीं लानी पेगी। इत्थे पता केड़ा भाई खलोंदा है जेड़ा बेचारा चोखा कल्पे। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, हमें प्रस्तुत करना भी हम नहीं सीख सके। लभ्या जाता है यार बंदा ना बहुत अच्छा बोलता है, चंगा उबालता है, इनू मीटिंग दियो। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ गाओ गाओ गाओ, बजाओ बजाओ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ नहीं समझ सके कि भाई दुआ च अखा बंद करी दी, कहना पैंदा ना 4 दफा, अखा बंद करो दुआ हो रही, इन्हें भी नहीं पता चलिया। प्रस्तुत तालीम बजानी, ये भी नहीं पता चलिया। लेकिन जब आप खुदा की रहमत का मुकाशफा पाएंगे, खुदा
سے ستائش کے نغمے نکلیں گے اور آپ کہیں گے میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ خدا کے لوگوں، خدا نے ہمیں مٹنے والی چیزوں کے لیے نہیں بلایا، خدا نے ہمیں قائم رہنے والی چیزوں کا وارث ہونے کے لیے بلایا ہے۔ آپ ذرا غور تو کر کے دیکھیں، بائبل مقدس کہتی ہے ایک اسیاں ساڈے کول کی ہے، اے ہر دوجا مسیحی اے جملہ بولتا ہے۔ اچھا باقی شاید انہوں کو نہیں ہوگا، پرانے نامی مسیحی، پرانے شناختی کارڈ والے، ایک ہے مسیحی قومی اعتبار سے، وہ بھی مسیحی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ہے نیو بورن، نئی پیدائش حاصل کیا ہوا۔ خیر بائبل کہتی ہے اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہے۔ فرزند ہیں، ذرا اگلا لفظ غور کرو کہ یعنی خدا کے وارث، یعنی اسی آنے خدا کہاں کی کر رہے ہیں، وہ دے ہاتھ جڑیاں نعمتاں برکتاں نے وہ ادھر کرے، اسی کی خدا دا کرنا ہے۔ خدا کے وارث، خدا ہمارا، خدا سے خاص تعلق۔ ایک مسیحی صرف خدا کے بارے میں باتیں نہیں کرتا، وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب صرف خدا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، خدا ایسا، خدا ویسا، خدا کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، اس کی صفات کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن ایک سچا مسیحی خدا کو باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ ہم خدا کے وارث ہیں، آپ کے پاس وہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی یہ مت کہو ہمارے پاس کیا ہے، سب کچھ آپ ہی کے پاس ہے، سب کچھ کلیسیا کے پاس، خدا کے لوگوں کے پاس ہے، سب کچھ کلیسیا کو دیا گیا ہے۔ سو خدا کی رحمت آپ کو نجات تک لاتی ہے، خدا کا فضل آپ کو نجات تک لاتا ہے۔ خدا کی اصل رحمت اس لیے کہا گیا خدا کی شفقت زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ اگر کوئی 100 سالہ زندگی بھی گزارے اور آخر کو آگ میں جائے، اس دنیاوی زندگی سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کوئی جلدی بھی چلا جائے مسیح کی خاطر یا کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ زندگی پا گیا ہے تو اس کے پاس وہ خدا کی شفقت کے نیچے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خدا کی شفقت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر لکھا ہے نئی پیدائش کا غسل۔ آخری چند منٹ، مجھے وقت کا احساس ہے، نارملی میں 1 گھنٹہ اندر سے کچھ سوئی ایسی فٹ ہے 1 گھنٹے تک، لیکن آج میں تھوڑا سا مختصر کروں گا، عبادت تھوڑی سی لیٹ ہوئی لائٹ وغیرہ کی وجہ سے۔ تو بہرحال مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل۔ یہ نئی پیدائش کیا ہے؟ خدا کی شفقت رحمت آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ دیتی ہے۔ بہنوں بھائیوں، رب دا واسطہ جے، جنوں مانتے ہو دا واسطہ جے، اے تھوڑا جا غور کرو، اسی نئی پیدائش والے مسیحی ہاں یا وہی پرانی پیدائش والے؟ بڑا معصوم بن کے پڑھنے آئے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے، جیڑی بائبل کہہ رہی نا جو عورت سے پیدا ہوتا ہے، وہی بائبل خدا سے پیدا ہونے والے کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے، لیکن جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ کبھی موت کو نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے تم فانی تخم سے نہیں، پرانی پیدائش کا تخم فانی ہے،
अपने अब्बा जी की तारीफ करो। मेरे अब्बा जी नामवर थे, ताल्लुकात वाले थे, पैसे वाले थे, मैं बड़े ऊंचे खानदान का हूँ, लेकिन तुखम तो फानी ही है। लेकिन बाइबल आपसे कहती है जिन पर खुदा का खास फजल है, तुम फानी तुखम से नहीं, फिर बल्कि गैर फानी तुखम से। हमने यहाँ पढ़ा है कि खुदा की रहमत हमें नई पैदाइश का तजुर्बा देती है। मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ, फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से, खुदा के कलाम के वसीले से नए सिरे से पैदा हुए हो। खुदा का आम फजल, जिस्मानी पैदाइश, हर एक गैर कौम के घर में बच्चे पैदा होते हैं, पर खुदा की खास रहमत आपको नई पैदाइश का तजुर्बा देती है। और ये खुदा की असल रहमत और खुदा का असल फजल है। अपने घर की चीज़ों को सिर्फ खुदा की रहमत शफकत कह कर, समझ कर रुक ना जाओ। खुदा की रहमत ज़मीन की हदूद से बाहर बाला तर आसमानी चीज़ों को आपकी मलकियत ठहराती है। मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना रसूल की इंजील, आखिरी रेफरेंस, बड़ा काबिल गौर है जी। और आज के दौर च सारा रौला ही इस गल का जी। जरा गौर करना, ये बात आपके काम आएगी। तीसरा बाब, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है, उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। जरा ध्यान देना भाई, क्या तारीफ लेकर आया है? आए रब्बी, तू उस्ताद होकर आया है। कमाल के मौजज़े जो तू दिखाता है कोई और दिखा नहीं सकता। यीशु को मौजज़ात करने वाला और मौजज़ात का जरिया समझता है और यहाँ तक पहचान गया है, ये मौजज़े कोई नहीं कर सकता। आज असी जड़े मसीही है ना, असी भी यीशु नूं इत्थों तक ही समझे, करे मौजज़े यीशु मेरा बड़े बड़े। जरा गौर करना, ये गौर करने से समझ में आएगा। मैं मौजज़ात बाइबल की तालीम है, मौजज़ात हमारी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ मौजज़ों के लिए यीशु के पास आना, ये खुदावंद को ना पहचानना और उसको ना जानना है। खुदावंद ने एक लफ्ज़ भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब पढ़ो, लिखे की लिखे जी, शुक्रिया शुक्रिया यहूदियों के सरदार, तूने मेरी तारीफ की, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ज़बरदस्त। कुछ लिखा है ऐसा? खुदावंद ने जीरो रिस्पॉन्स। इतना अच्छा इकरार, इतनी जबरदस्त तारीफ, मगर यीशु ने इग्नोर कर दी। तू सरदार होकर, उस्ताद होकर आया है, जो मौजज़े तू दिखाता है कोई नहीं दिखाता। आज वो खादिम रातों रात जाने जाते हैं, निशानी ही हुण अच्छे खादिम दिए रह गई जी। अच्छा जी, मिनिस्ट्री च मौजज़े है ने, और जिसको कहा गया जितने औरतों में से पैदा हुए हैं उनसे बड़ा कोई नहीं। यूहन्ना एक मौजज़ा नहीं किया, ते मुकाम किए जी, जितने औरतों में से पैदा हुए हैं सबसे। वजह पता की सी? वो दसदा सी कि ऐ जे खुदा दा बरा, इहदे अल जाओ। और यीशु के पहले शागिर्द वही थे जो यूहन्ना के शागिर्द थे। उनका रुख, लोगों का रुख, वो असीम खादिम है जो मसीह को पेश करता और जो मसीह को मुतारिफ करवाता और जो मसीह का, लोगों का रुख मसीह की तरफ करता है, अपनी तरफ नहीं करता। कोई ऐसी टीचिंग बाइबल की नहीं है। हाँ, अच्छे खादिम
अच्छा जज जरूर ज्वाइन करें, लेकिन खुदा की नेमतें बरकतें सिर्फ आपके सच्चे पैरोकार बनने से वाबस्ता है। मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल नाल इत्थे ही है जिथे तुहाडे इलाके 'च जिथे हर त्योहार तेल बाबा रोड़िया जाता है। अच्छा यहाँ नहीं है, चले इधर भी खुदा का शुक्र। एक लफ्ज बात नहीं की, इतनी जबरदस्त तारीफ, इतना जबरदस्त इकरार, यीशु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्स देता असल काम नहीं हो रहा था। उसने क्या कहा? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख। अगर रोज आप मौजज़ा हासिल करते हैं, रोज आप मौजज़ा खुद करते हैं या किसी के जरिए से हासिल करते हैं, अगर आप मौजज़ात पर पुख्ता ईमान रखते हैं, खुदावंद की मौजज़ाना कुदरत से फायदा उठाते हैं, लेकिन आप नई पैदाइश से महरूम हैं, तो बाइबल आपको मैसेज दे रही है, वो खुदा की बादशाही को देख। शिफा भी खुदा का आम फजल है, खुदा शिफा। लेकिन मसीहियों, खुदा के लोगों, आपको खुदा ने अपने खास जलाल और अपनी खास नेकी के लिए बुलाया है। जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, हमारे कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के हुस्न। निजात, नई पैदाइश, ये खुदा की असल रहमत और शफकत है। और निकोदेमुस से कहा, वो तो गोया ये कह रहा था, खुदावंद मैं मानता हूं कि तू मौजज़े करता है, हो सकता है मौजज़ा हासिल भी कर चुका हो, लेकिन यीशु ने उसकी सोच को क्लियर किया, अगर सिर्फ मौजज़ा तक रहोगे तो फिर आसमान की बादशाही को नहीं देख सकते। कई मसीही इसी को अपनी रूहानियत समझते हैं। देखो, अगर असी खुदा नूं पसंद ना होंदे तो खुदा शिफा देंदा, होरे साडी केड़ी अदा खुदा नूं फजल की गल फिर भी कोई नहीं करनी। साड़ी केड़ी अदा, केड़ी नेकी खुदा नूं पसंद आ गई। हमारी नेकियों की वजह से नहीं, हमारे अमाल की वजह से नहीं, खुदा ने अपने बेटे के खून की वजह से हमें बख्शा, हमें राह चलाया। तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। ये निजात जो आपको हासिल हुई है, ये फजल शफकत जो अबदी है, ये आपको निजात तक पहुंचाता है और आपको नई पैदाइश का हुस्न हासिल होता है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, सिर्फ ये पढ़कर मैं क्लोज कर रहा हूँ, जब आदमी बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है, या दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ऐ देखो, मौजज़ात से वाकिफ है, मौजज़ात पा भी चुका होगा, लेकिन नई पैदाइश से वाकिफ नहीं है। क्या हम ऐसे ही मसीही हैं, सिर्फ यीशु की मौजज़ाना कुदरत से वाकिफ? ये भी एक तरह का लालच है। शिफा के लिए आ जाते हैं, शिफा मिलती है भाग जाते हैं, जैसे 9 गायब हो गए थे, लेकिन यीशु उसकी तवज्जो को इस तरफ दिलाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक बार पैदा हुए हैं सिर्फ माँ बाप से, आप 2 बार मरेंगे। कितनी दफा? एक दफा बदनी एतबार नाल, बाहर तेनू बेचू जाना, छोड़ अकेला आवेंगे, और दूसरी दफा अबदी मौत जो आग और गंधक की झील है। लेकिन जो 2 दफा पैदा होते हैं, एक दफा पैदा होने वाले 2 दफा मरेंगे, 2 दफा पैदा होने वाले सिर्फ बदनी तौर पर एक बार मरेंगे, उनको दूसरी मौत का उन पर कोई इख्तियार ना होगा। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की रहमत निजात का लिबास पहनाती है, खुदा की रहमत नई पैदाइश देती है, आपके फानी तुखम को बदल कर आपको गैर फानी तुखम खुदा से पैदा होने का फजल मिलता है। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हो गए। कौन? जितनों ने उसे कबूल किया। आओ खुदा की रहमत को, शफकत को मौजज़ों से बढ़कर समझे।
اس خاندان کے لیے خدا کا شکر ہو جنہوں نے آج شکر گزاری کی اس عبادت میں آپ سب کو بلایا تاکہ آپ خدا کا کلام سن سکیں اور کلام سن کر اصل شفقت کو پہچان سکیں۔ جب تو شریر کو ترقی کرتے دیکھے تو اس پر رشک نہ کرنا، اپنے اندر اعتبار اور اعتماد رکھنا جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ میں دنیا کا روحانی طور پر امیر ترین آدمی ہوں، خدا کی نعمتیں برکتیں خزانے میرے پاس ہے، نجات یافتہ ہوں، خدا میرا ہے، اسے میں باپ کہتا ہوں، نئی پیدائش میری ہے، اور آسمان کی تمام چیزیں، عالم بالا کی چیزیں تمہاری ہیں کیونکہ تم مسیح کی ہو۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا کی شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ اس کی تعریف کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے۔ آئیے دعا میں خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے گا کر بھی تعریف کی، دعا میں بھی پرستش ہوتی ہے۔ جب آپ کہیں گے تو مبارک ہے، تو عظیم ہے، تو بزرگ ہے، پریز ہاللیلویہ، تو مہیب ہے، تو قدرت والا ہے، میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خداوند تیری شکر گزاری ہو، تو عظیم ہے، خداوند تیری شکر گزاری ہو، تو جلالی ہے، تو ہمیں صرف دنیاوی نعمت برکتیں نہیں دیتا، تو ہمیں آسمانی چیزوں کا وارث بناتا ہے، تو نہ مٹنے والی دولت ہماری جھولی میں ڈالتا ہے، ایمان سے ہمیں بھرتا ہے، رحمت اور شفقت سے ہمیں چھڑاتا بچاتا، نجات کے کپڑے پہناتا اور ہمیں نئی پیدائش کا غسل دیتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا یہ کلام تیرے لوگوں کی زندگی میں اثر پذیر ہو۔ پریز ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہو خداوند، تھینک یو لارڈ، تیرا شکر ہو۔ سب کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور آنکھیں بند کر لیں، دعا کی حالت میں ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کھڑے ہو جائیں۔ میرا ایمان ہے خدا نے آج چھوا ہے ہمیں، خدا نے ہمیں برکت دی ہے، اس نے ہمیں اپنی بادشاہت کے لیے بلایا ہے، اور خدا جب رحم کرتا ہے اپنے خادم بھیجتا ہے، اور خدا اپنی خوشخبری دیتا ہے۔ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ کلام میرے لیے تھا تو آج اپنی زندگی یسوع کو دیں۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، آج آپ نے سنا ہے، بہت دولت ہوگی، گھر ہوگا، اچھی چیزیں ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا میرے پاس نجات ہے؟ میرے اوپر خدا کی شفقت ہے جو میں نے آپ نے سیکھا ہے؟ کیا ہم خدا کی شفقت سے معمور ہیں، خدا کے فضل سے معمور ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بڑی ٹھنڈی طبیعت سے سوچیں۔ خدا کے خادم، میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے دعا کریں، خصوصاً ان کے لیے جو آج اپنے آپ کو، اپنی زندگیاں یسوع کو دیتے ہیں، اور ہم نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ حاصل کیا، ہم نے رات دن محنت کی، ہم نے بہت کچھ کیا۔ کیا شفقت، خدا کی رحمت ہم نے پائی ہے، اس کی قربت پائی ہے؟ کیا ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں؟ آج ہم نے یہ سیکھا ہے، کیا ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں؟ دنیا، آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے، دنیا کے قومیں، مذہب خدا کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر مسیحی خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، مبارک خدا۔ تھوڑی دیر کی آنکھیں بند کیجیے، آنکھیں بند کیجیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا ان کے خادم آج میرے لیے دعا کریں اور میں اپنی زندگی یسوع کو دوں، اپنی وہ کمزوریاں، اپنی وہ خامیاں جن کی خدا نے نشاندہی کی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، خدا نے بتایا ہے میری بیٹی تجھ میں یہ کمی ہے، میرے بیٹے اس لیے میں تیری زندگی میں نہیں، پورے طور پر تیری زندگی میں دنیا کی باتیں ہیں۔ اگر ہم خدا کے حضور آج اپنے آپ کو دیں تو وہ ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے اترا ہوا، وہ پاک صاف کرنے کے لیے اترا ہوا۔ اپنی آنکھیں، سب آنکھیں بند کریں، دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، مگر جو خداوند یسوع کے سامنے اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت اور شفقت ہوگی۔ وہ شفقت کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی۔ کوئی بھی اقرار آپ نے آج کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی اقرار کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھا ہے، کیونکہ آپ کلام کے مطابق جب اپنے آپ کو تولتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ ہم جانتے ہیں یقیناً ہم کم نکلے،
तो अगर आप इकरार करते हैं खुदा के खादम से मैं दुआत करूंगा, वो आपके लिए दुआ करे। आप अपना देना हाथ खुदा को दें, अपना देना हाथ खुदा को दें। खुदा मैं तेरी बेटी कमजोर हूँ, मैं तेरा बंदा कमजोर हूँ, मैंने इन खताओं के बाद तुझे नाराज किया। आज से मैं तुझे पहला दर्जा दूंगा, मैं तुझसे बातें किया करूंगी, मैं तुझसे बातें किया करूंगी।